رب العالمین۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، فرما دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ قل آپ فرما دیجئے للہ، وہ سب اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کو لکھ لیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور بضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ دن اور رات میں بستا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کچھ ہم نے تفسیر اس آیت کی کل عرض کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کو لے لیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے میرے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے 3 دن قبل صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں مرے کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہو، اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ ہی فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی راستے کا نام ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور انسان کے اندر خوف بھی ہو، خوف اور رحمت کے درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا پیار اپنے بندے کے ساتھ وہ کتنا ہے۔ حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں جوانی کے عالم میں میں کسی عورت کے محبت میں گرفتار ہو گیا اور میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی حیل و حجت سے کام لیا کہ یہ عورت کسی طرح میری طرف مائل ہو جائے، لیکن وہ عورت میری طرف مائل نہ ہوئی۔ حضرت ابو حفص نیشاپوری کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ تم فلاں یہودی کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس کوئی ایسا جنتر منتر ہے وہ جب پڑھے گا تو عورت تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ ابو حفص نیشاپوری کہتے ہیں میں عالم شباب میں تھا، میں چلا گیا اس یہودی کے پاس، اس نے مجھے کہا کہ میں جنتر منتر کروں گا، لیکن 40 دن تک نہ تو آپ نے نماز پڑھنی ہے نہ آپ نے ذکر کرنا، یہاں تک کہ آپ نے 40 دن تک اپنی زبان سے اللہ کا نام تک بھی نہیں لینا۔ آپ اگر یہ وعدہ مجھ سے کرتے ہیں کہ 40 دن تک اپنی زبان سے اللہ کا نام تک بھی نہ لیں گے تو میرا یہ جنتر منتر یہ جادو آپ پر اثر کر جائے گا اور آپ کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ ابو حفص نیشاپوری کہتے ہیں میں عالم شباب میں تھا، میں نے حامی بھر لی، ہاں ٹھیک ہے کہ میں 40 دن تک اپنی زبان سے اللہ کا نام تک بھی نہ لوں گا۔ ابو حفص نیشاپوری کہتے ہیں 40 دن تک گزر گئے، میں نے اللہ کا نام تک بھی نہ لیا۔ کہتے ہیں 40 دن کے بعد میں یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میرا مقصود تو نہیں مجھے ملا۔ یہودی کہنے لگا آپ نے ان 40 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا۔ آپ فرمانے لگے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہودی بولا کچھ تو کیا ہوگا۔ آپ سوچو بچار کر کے کہنے لگے اتنا تھا، ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں کوئی چیز پڑی تھی، میں نے اٹھا کر سائڈ پہ اس نیت سے رکھ دی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہودی کہنے لگا بس یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے میرا کام نہ ہو سکا اور آپ کا مقصود حل نہ ہو سکا۔ ابو حفص نیشاپوری کہنے لگے کہ یا اللہ 40 دن تک میں نے تجھے فراموش کر دیا، لیکن میں نے ایک نیکی کی تو نے مجھے فراموش نہیں کیا کہ یا اللہ اگر تو اتنا پیار کرتا ہے تو میں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر ہمیشہ تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ ابو حفص نیشاپوری کا یہ عمل دیکھ کر وہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یار اللہ اتنا بندے سے پیار کرتا ہے کہ 40 دن تک اس نے اللہ کو یاد تک نہیں کیا، راستے میں صرف ایک چیز اٹھا کر کسی کو تکلیف نہ ہو سائڈ پہ کر دی، اللہ نے اس کا بھی اس کو اجر دیا ہے، وہ تو اتنا مہربان ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں اور آپ کی تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کا مجمع لگتا تھا کہ ایک عورت پردے کے اندر آ کے بیٹھتی تھی، وہ جب گھر میں جاتی تو اس کا بیٹا بڑا نافرمان تھا، بیٹے کو جا کے بتاتی او بیٹے نافرمانی سے باز آ جا
آ جاؤ تجھے حسن بصری کی بارگاہ میں لے چلوں، اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بیٹا کہتا اماں مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ماں نے بڑا سمجھانا، بیٹا نافرمانیوں پہ اترتا ہی چلا گیا۔ بس وقت آخری آ گیا، ماں نے کہا کہ بیٹا زندگی میں بڑے تم نے گناہ کیے، بس بیٹے نے جب دیکھا زندگی تھوڑی رہ گئی، اللہ کا کرم ہو گیا، بیٹا کہنے لگا ماں بلاؤ حسن بصری کو یا مجھے لے جاؤ ان کے پاس، میں توبہ کر لوں، میرے گناہ بڑے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں اس گناہگار کی والدہ گئی اور جا کر کہنے لگی میرا بیٹے کا زندگی کا پتہ نہیں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ آئیں میرے ساتھ میرے گھر کے اندر، میرے بیٹے کو آپ توبہ کروا دیں، اللہ کی بارگاہ سے معافی لے دیں، آپ آئیں میرے گھر کے اندر۔ امام حسن بصری فرمانے لگے تیرا بیٹا تو گناہگار ہی بڑا ہے، میں نہیں تیرے گھر میں جاؤں گا اور نہ تیرے بیٹے کا سامنا کروں گا، ساری زندگی اس نے گناہوں کی دلدل میں وقت گزارا ہے، میں نہیں تیرے گھر میں جاؤں گا۔ ماں نے آ کر کہا کہ تو اتنا گناہگار ہے، حسن بصری نے میرے ساتھ آنے پہ بھی انکار کر دیا۔ وہ بیٹا بڑا رویا، اس نے کہا اماں میں اتنا ہی گناہگار ہوں تو میں جب مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹنا اور دنیا داروں کو بتانا کہ یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ بس چند لمحوں کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں نے گلے میں رسی ڈالی، جب ماں نے گلے میں رسی ڈالی گھسیٹنے کے لیے تو غیب سے آواز آ رہی تھی او میری بندی، میرے بندے کو آپ ایسا نہ کرے، وہ تو مجھ سے پیار ہی بڑا کرتا تھا۔ ادھر امام حسن بصری کو خواب کے ذریعے بتایا گیا حسن بصری میرے بندوں کو میری رحمت سے محروم نہ کیا کرو، بندے تو میرے ہی ہیں، اس لیے یہ میری بارگاہ میں جب پلٹ آئیں توبہ کر لیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کہتا ہے انی لاستحیی من عبدی و امتی یشیبان فی الاسلام ثم اعذبہما بعد ذلک فی النار او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے کہ جب میرا بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے اسے عذاب دے دے، مجھے حیا آتی ہے کہ وہ اسلام کے اندر بوڑھا ہو گیا پھر میں اس کو عذاب دوں، اس کی رحمت کتنی ہے، وہ پیار بندے سے کتنا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ حکم دے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا اس کے سامنے پیش کرو۔ اللہ پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا ہے، وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیا ہے، وہ ڈر کے کہے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، انکار تو کر نہیں سکے گا، اقرار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کے سامنے پیش کرے گا، ہر گناہ کا اقرار کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں سب کو نیکیوں میں بدل دو۔ جب اس کے جتنے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدلا جائے گا تو وہ کہے یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب حدیث بیان کر رہے تھے تو حضور مسکرا رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کو جب نیکیوں میں بدلے گا۔ قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے جو صدق کے دل سے توبہ کر لینا، ایک تو یہ اللہ گناہ معاف کر دے، جو صدق کے دل سے توبہ کر لے اللہ کبھی گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے یار، بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کے بعد اللہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اور بھائی دیر اس کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں چلا گیا، پلٹا میری بارگاہ میں، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا تجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک جنگ سے واپسی پہ تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، نبی علیہ السلام نے دیکھا قریب ایک عورت تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ رینگتا ہوا آگ کے قریب آتا ہے، وہ پکڑتی ہے بچے کو دور بٹھاتی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے، صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے، کچھ دیر بعد پھر بچہ رینگتا رینگتا آگ کے قریب آتا ہے، ماں پکڑتی ہے دور لے جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب جانے پہ گوارا نہیں کرتی، رب کیسے گوارا کرے گا؟ رب نہیں چاہتا یہ آگ میں جائیں، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی جہنم کے اندر پڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کو لے لیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے۔ آج
انسان کے کرامن کاتبین فرشتے اور دیگر فرشتے جو انسان کے محافظ ہیں، انسان کی آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، آسمان سے پتھر نہیں برستے۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم میں 10 نشانیاں پائی جاتی تھی، ہلاک ہو گئی۔ فرمایا میری امت میں 11 نشانیاں پائی جائے گی۔ 11ویں نشانی کا بھی ذکر کر دیا، فرمایا 11ویں نشانی یہ ہوگی عورت عورت سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے گی۔ آج امریکہ کے اندر دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 11 نشانیاں میری امت میں پائی جائیں گی۔ سوال ذہن میں تو آتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم میں 11 نشانیاں پائی جائیں، جناب جبریل اس بستی کو آسمان کے اتنا قریب اٹھا کے لے جائیں کہ وہاں مرغوں اور جانوروں کی آواز آسمان کے فرشتے سننے لگے، وہاں سے بستی کو الٹا کر کے پتھروں کی بارش برسا دیں۔ اگر 10 نشانیاں پائی جائیں، پوری امت غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس امت میں 11 پائی جائیں، امت ہلاک نہ ہو، تو ماننا پڑے گا یہ کمال ہمارا نہیں، کمال گنبد خضرا کے مکین کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب جب تک آپ ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ عذاب نہیں آیا، پتہ چلا حضور ہیں، حضور موجود ہیں، اس لیے تو آج تک اجتماعی، ہاں یہ بات یاد رہے، انفرادی عذاب آ سکتا ہے، کسی ایک کی شکل بگڑ گئی، کوئی ایک علاقہ تباہ ہو گیا، یعنی یہ انفرادی عذاب آ سکتا ہے۔ اجتماعی یعنی پوری امت کا غرق ہونا، پوری امت پہ عذاب کا آنا، یہ پوری امت عذاب پہ غرق مبتلا نہیں ہو سکتی، وگرنہ وہ جامع ترمذی کی روایت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم امام سے پہلے رکوع جاؤ اور تمہاری شکل گدھے جیسی ہو جائے؟ اب اس لیے نبی علیہ السلام نے بطور مذمت یہ جملے بولے، پتا تھا کہ انفرادی، حضور کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ انفرادی طور پر کسی ایک دو کی شکل بگڑ سکتی ہے۔ اور پھر اسی جامع ترمذی پہ حاشیہ ہے عرف شذی انور شاہ کشمیری کا، اس نے یہاں ایک حکایت نقل کی ہے۔ ملک شام کے ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ہزاروں طلباء کو حدیث پڑھاتے تھے، لیکن با پردہ ہو کے پڑھاتے تھے، کسی کے سامنے نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایک شاگرد نے ضد کی، کہا کہ آپ اپنا چہرہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتے، اپنا چہرہ دکھائیں۔ استاد نے بڑا انکار کیا، لیکن منت سماج شاگرد کی بڑھ گئی۔ پھر جب استاد نے اپنا چہرہ دکھایا تو چہرہ گدھے جیسا تھا، تو بچے حیران ہو گئے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ جو امام سے پہلے رکوع جاتا ہے یا ارکان امام سے پہلے ادا کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں اس کی شکل گدھے جیسی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ہلکا لیا تو میں اس عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے انفرادی عذاب تو کسی پہ آ سکتا ہے، شکل کا بگڑ جانا، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اجتماعی طور پر شکلیں نہیں بگڑیں گی۔ یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے، یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے امت مسلمہ پر۔ ایک آیت کا مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ کرم پہ رحمت کو لے لیا ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ نے صرف امت مصطفیٰ کے لحاظ سے خاص رحمت کا ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ خصوصی رحمت اپنے محبوب کی امت پہ کرتا ہے، اور یقیناً اللہ کی رحمت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور قدم بقدم اس کی رحمت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر اس کی رحمت ہماری شامل حال نہ ہو، قسم بخدا ہم ایک قدم بھی اس کی رحمت کے بغیر ہلا نہ سکے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے ہمیں دلاسہ اور سہارا دیا ہوا ہے، ہم اسی کی رحمت میں قدم اٹھاتے اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر رحمت عطا کی ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنی رحمت کا سائبان عطا فرمائے، اس لیے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے مکالے۔ اس کی رحمت نے وہاں پہ اپنا سائبان کیا، وہاں پہ بھی کام بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی در کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔